الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء علیہ السلام کو وعدہ لیے۔ وعدے کا انداز اور نوعیت کیا تھی؟ اس پر بہت سارے اقوال موجود۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے، ان کی روحوں سے وعدہ لیا۔ یہ قول یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ سارے انبیاء سے ان کے اپنے اپنے دور زمانے میں وعدہ لی۔ جب سب سے وعدہ ہو گیا تو آخر میں اس وعدے کا ذکر میثاق کی آیت میثاق کی روشنی میں قرآن میں وضاحت فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کیجئے اے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر میں آپ کو کتاب و حکمت، نبوت، رسالت، شریعت دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آخر پہ میرا ایک خاص رسول ثم جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس آیت میں بھی رسول سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک میں وضاحت ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن اپنی خود تفسیر کر رہا ہے۔ کتاب و حکمت، نبوت، رسالت، شریعت میں دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آخر پہ میرا رسول آ جائے۔ اس سے مراد کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم پہ دو چیزیں ضروری ہیں۔
دو چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن سے؟ نبیوں سے۔ سارے انبیاء سے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ آج چوس تھوڑی سیٹ تے خالی رکھی۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم۔ اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے یہ وعدہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ سارے نبیوں سے۔ کہ مجھ سے وعدہ کرو جب تمہیں کتاب حکمت و رسالت دے دوں اور پھر آخر پہ میرا رسول آ جائے تو تم مجھ سے وعدہ کرو اس بات کا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ میرے اس رسول پر ہر صورت میں لازم طور پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور دوسرا وعدہ یہ کرو کہ اس نبی کی آپ نے ہر صورت میں مدد کرنی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اس وعدے کو اٹھاتے ہو، قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو۔ سارے انبیاء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں اللہ جی ہمارا اقرار ہے۔ فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو اور اس پر میں اللہ خود گواہ ہوں کہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آخری پیغمبر آ جائے گا، ہماری کتاب حکمت رسالت شریعت چل رہی ہوگی، ہم سب کچھ چھوڑ کے اس تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کی مدد بھی کریں۔ یہ دو وعدے سارے انبیاء نے کیے۔ اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنہ میں پڑھی وہ اس سے آگے۔ اب اس میثاق اور معاہدے کو ذہن میں رکھ کے اگلی آیت میں توجہ کریں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو تم میں سے پھر گیا اس وعدے سے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کو۔ کاش یہ زمانہ رسول اللہ کے مقام کو جان جائے کہ رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، وقار کیا ہے، بلندی کس قدر ہے۔ سارے انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اے آدم تا عیسیٰ ابن مریم سارے انبیاء جس آج وعدے کا تم اقرار کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، تم میں سے اگر کوئی نبی اس وعدے پہ نہ رہا تو ہوگا کیا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبیوں سے کہا جا۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کو معتاد الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری یہ نبوت والی حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ درجہ، یہ مقام، یہ شان، یہ حیثیت، یہ نبوت رسالت نہیں رہے گی اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا۔ کتنے وعدے تھے؟ ایمان اور مدد۔
جب نبیوں سے یہ تقاضا ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا حاصل ہے؟ ہم سے بھی تقاضا ہے اسلام کا اور دین کا اور رب کا کہ نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور نبی کی مدد بھی کریں۔ ایمان تو ہم لے آئے، لیکن مدد کس حد تک ہم کر رہے ہیں یہ گریبان میں جھانکیں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات سماعت کیجیے کہ ایمان تو لا چکے ہیں، حق رسول پورا ہو چکا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ ہم نے اسلام پڑھ لیا ہے، رسول اللہ کو رسول مان لیا ہے۔ دوسرا تقاضا ہم سے اسلام کا دین کا یہ ہے وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ اس نبی کی مدد کر لیں۔ کس حد تک مدد کی؟ آئے سب سے پہلی جماعت کو ذرا کھول دیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک مہاجرین ہے اور دوسرا گروہ انصار۔ انصار کیوں ہے؟ مدد کی وجہ سے۔ ایک گروہ ہجرت کر کے مدد کے لیے کھڑا ہے اور دوسرا گروہ مہاجرین کو سنبھال کے مدد کی صورت میں کھڑا ہے۔ پورا ذخیرہ اسلام کھولیے اور تاریخ اسلام کھولیے، انصار جیسی جماعت اللہ کی زمین میں آئی ہی نہیں جتنے انصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے مہاجر اور دیگر اصحاب میرا اوپر والا اگر کپڑا ہے تو میرے انصار میرے جسم سے چمٹا ہوا، یعنی بنین جو جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اگر دو کپڑے بندے نے پہنے، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا جسم سے چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی یہی مثال ہے، ایک گروہ اصحاب کا میرے اوپر والا ہے اور دوسرا گروہ جو انصار کا ہے، ایسے سمجھے یہ محمد مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، انصار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے لیکن ان کے حق امت پر باقی ہے، ان کا خیال رکھیں، انصار پر زیادتی نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے حقوق ابھی باقی ہے، انہوں نے اپنا حق پورا کر دیا ہے لیکن ان کے حقوق اسلام پر، دین پر اور اہل ایمان پر باقی ہے۔ انصار کیوں ہے؟ مدد کی وجہ سے۔ پھر تاریخ ساری کھولی، پورے اسلام کو پڑھی، جو کردار انصار نے ادا کیا ہے مدد کا، وہ ذرا پورے اسلام کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے۔ ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی ہجرت کر کے آپ کی بستی میں، سانگلہ میں کچھ لوگ ہجرت کر کے آ جائیں جنہیں مہاجرین کہا جائے، آپ کیا کریں؟ ان کے لیے کیمپ بنائیں، مہاجرین کو وہاں رکھیں گے، 2-4 دیگیں پکائیں گے اور وہاں بھیج دیں، یا کوئی اور محبت کرے گا، کوئی حلوہ شلوہ سنا ہے بنا ہوا ہے آپ کے لیے، یعنی مدد کرے گا، کوئی کھانا پیش کر دیں گے، دال پیش کر دیں گے، گوشت پیش کر دیں گے، کھانا پیش کر دیں گے کہ ہمارے ہاں ہمارے شہر میں مہاجرین آئے ہوئے۔ کیا انصار نے ایسا کیا؟ نہیں۔ مہاجرین مدینہ میں داخل ہوئے، انصار مسجد نبوی موجود ہے، حضور نے فرمایا بھائی یہ ہے مہاجرین، اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک مہاجر ہمارا بھائی بنا دیجیے۔ بھائی بن گئے، اب آگے کیا کریں؟ بھائی کو یہ گھر لے جاتے، کہتے ہیں میری دکان ہے، آج کے بعد آدھی تیری آدھی میری، میری یہ زمین ہے، آدھی تیری آدھی میری۔ حیران ہوں گے کہ کسی انصاری صحابی نے گھر میں چھپا ہوا خزانہ جو سونا اور چاندی تھا اس میں بھی ایک رتی نہیں چھپائی، جو کچھ تھا آدھ آدھ کر کے مہاجر کو دے دی۔ لے آئے ایسی تاریخ۔ یہاں کتنے
لوگ ہیں صرف اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ مخاطبین آپ ہیں، صرف آپ کو جھنجھوڑتا ہوں۔ کتنے اہل حدیث ہیں سانگلہ ہل میں جو کرائے پر رہتے، جن کا اپنا مکان نہیں ہے۔ جو جماعت کا یہاں امیر ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ میری جماعت کے کتنے افراد کا اپنا مکان نہیں ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ بتائے وہ امیر کس کے لیے اور رات کو وہ سوتا کیسے، بیعت اور ذمہ داری اس نے کس لیے لی ہوئی۔ امیر کا یہ معنی ہے اشتہار پہ نام لکھایا جائے بس، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اب اگلی بات، فرض کیا پتہ ہے آپ کو کہ اتنے ہمارے جماعتی احباب کرائے پر مکان میں رہتے، تو دوسری طرف توجہ کرے، کتنے ہیں جو اپنے مکان کے مالک؟ مثلا اگر زیادہ سے زیادہ 50-100 بندہ آپ یہاں سے کرائے پر اپنی جماعت کا نکالیں، 500 700 800 ایسا ہوگا جو اپنے مکان میں رہتا ہے، 10% ہوں گے، 20% ہوں گے۔ تو کبھی کسی مسجد میں، کسی جماعت میں، کسی امیر نے یہ سوچا ہے کہ یہ ہمارے ہی جماعتی ساتھی ہے، یہ کرائے پر کیوں؟ اگر میں 10 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں تو میں 8 7 اور 5 مرلے میں بھی رہ سکتا ہوں، 5 اس بھائی کو مفت میں دے دیتا ہوں۔ ایک بھائی کرائے پہ رہتا ہے، دوسرا کوٹھی پہ رہتا ہے، ایک بھائی کرائے کے مکان میں ہے اور دوسرا ایک کنال کے مکان میں ہے۔ نیند تمہیں کیسے آتی ہے؟ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے ایک رسول کے ماننے والے۔ صحابہ کرام کو پڑھی، وہ جماعت پڑھی جن کا دنیا میں چلتے چلتے جنہیں جنتی کہا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ، اصحاب، ہر صحابی جنتی ہے۔ اس جنتی گروہ کو پڑھی، تب بخشے ہوئے تھے، تب مغفور تھے۔ 7 صحابہ اور 7 زخمی میدان جہاد، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک زخمی نے پانی مانگا، دوسرا بندہ دوڑ کے گیا، وہ پانی لایا۔ جب اس کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا تو دوسرے نے تڑپ کے وہ پانی دیکھا، تو اس نے کہا مجھے پانی دو۔ تو زخمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رہنے دو، اس کو دے دو۔ جب اس کے پاس پہنچا تیسرے نے آواز دی، فرمایا اس کو پلا دو، مجھے رہنے دو۔ آواز دیتے گئے، 7ویں بندے کے پاس وہ پیالہ پہنچا ہے، جب وہ پکڑنے لگا تو اس کی روح نکل گئی۔ وہ دوڑا پیچھے 6 کے پاس، 5ویں کے پاس، سارے شہید ہو گئے۔ پانی کا پیالہ کسی نے نہیں پیا، یہ انسانیت۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو کبھی کھرلی پہ جانوروں کو کھاتا ہوا دیکھ، ہر بھینس، ہر گائے یہ کہتی ہے کہ دوسری نہ کھائے اور میں کھاؤں، اور وہ منہ مار کے اپنی طرف کرتی ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے اور سخت بات سننی ہو تو کتوں کا ایک لشکر اور جھنڈ اور وہاں روٹی پھینکے، پھر دیکھیں کتے کیسے کھاتے ہیں، اس روٹی پر لڑتے کیسے ہیں اور کھینچتے کیسے ہیں اور جاتے کیسے ہیں۔ یہ حیوانیت، درندگی ہے۔ دوسروں کے لیے جینا یہ انسانیت ہے۔ دوسروں کے لیے جیا، اپنے لیے جینا تو حیوانیت۔ حیوان جیتا ہے اپنے لیے، انسان جیتا ہے دوسروں کے لیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے آئے ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل و شعور بخشا ہے، انسان بنایا ہے دوسروں کے لیے۔ دوسروں پر سوچو، یہ ہے انصار، یہ ہے مدد۔ یہاں ایک انصاری صحابی نے کہا تھا اپنے بھائی مہاجر سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو بسا لے آؤ مثال انصار جیسی۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، مدد لازم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
ایمان ہے تو ساتھ مدد بھی کیجیے۔ مدد کا پتہ کتنا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی چچا ہے ابو طالب، ایمان نہیں لائے۔ اتفاق ہے اہل سنت کا، وہ ایمان نہیں لا سکے۔ لیکن وہ مدد کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں لائے، مدد کرتے رہے، بھتیجا سب ساتھ دیتے رہے، تعاون کرتے رہے، مصائب برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ایک دن صحابہ کرام حضور کے پاس موجود تھے، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا جان ابو طالب جو فوت ہو گئے وہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے آپ کی مدد بہت زیادہ کی، کیا اس مدد کا کچھ انہیں فائدہ پہنچے گا؟ بخاری کی حدیث، آپ فرمایا ہاں میرے چچا کو فائدہ پہنچے گا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مصطفیٰ کی مدد کی۔ جب ایک نا ایمان لانے والے شخص کو مدد رسول پر جہنم میں فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ہلکا عذاب ہے، جب ایمان بھی ہو اور مدد رسول بھی ہو، اندازہ کیجیے اس کا رتبہ کتنا بلند۔ اگر ایمان لائے ہو تو مدد کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایمان ہم لا چکے ہیں لیکن مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو تقاضا ہے اسلام کا، دین کا، ہم سے اس حد تک ہم مدد نہیں کر پائے۔ سب سے بڑے مددگار حضور کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کھول لیں صدیق کو، پڑھ لیں، یہ مہینہ بھی صدیق کا ہے، اسی ماہ میں آپ کی وفات مبارکہ ہے، 22 جمادی الثانی۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ صدیق کے وجود کو اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کی مدد کے لیے تھا۔ کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صدیق کو اللہ نے بنایا ہی، ان کی مٹی ہی اس لیے لی گئی تھی کہ محمد مصطفیٰ کی مدد کے لیے میں نے صدیق کو، ساتھی کو بنانا ہے۔ اگر پیغمبر کا بنانا حق ہے تو صدیق کا بنانا بھی حق ہے۔ صدیق کو بنائی رسول اللہ کے لیے گیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گے جذبات ہے یا دلیل ہے؟ قرآن میں دلیل اس کی موجود۔ جب نبی علیہ السلام کا سارا زمانہ مخالف تھا مکہ مکرمہ اور رہنا مشکل تھا، ہر طرف سے مسائب، تکالیف، رکاوٹیں تھیں، تو نبی علیہ السلام کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس پیغمبر کی تو کون مدد کرے گا؟ اللہ۔ تو یا اللہ آپ پھر کیسے کریں؟ مدد تو آپ کریں گے لیکن کیسے کریں گے؟ قرآن پاک کے الفاظ، إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر سارا زمانہ میرے مصطفیٰ کی مدد نہ کرے، اللہ فرماتا ہے میں نے مدد کے لیے پیدا ہی صدیق کو کیا ہے، میں صدیق کو کھڑا کر دوں گا۔ ابو بکر ساتھ لے جائے گا، کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو۔ کہاں؟ مکہ سے نکال کے کہاں لے جائیں گے؟ مدینہ پاک۔ صدیق کو سپیشل اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کی مدد کے لیے۔ اور پھر ہجرت کا سفر ہے، دوپہر کا وقت ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کی تو وقت کون سا تھا؟ ہاں توجہ میری طرف ہے آپ کی، کون سا وقت تھا؟ دوپہر کا۔ دوپہر کا وقت ہے، اگرچہ بعض روایات میں رات کا بھی ذکر آتا ہے لیکن وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ بعض علماء نے تھوڑی سی ترتیب بھی دی ہے کہ حکم دن کو ہوا اور تیاری دن کو ہوئی، نکلے رات کو، لیکن صحیح تر روایات یہی ہے ہجرت کا سفر آغاز دن کو ہوا ہے، این اس وقت
جب پورا مکہ مکرمہ میں بالکل سناٹا تھا، خاموشی تھی، شدت تھی گرمی کی، لوگ سو رہے تھے، کیلولا میں تھے، آرام میں تھے، اللہ نے مصطفیٰ کو وہاں سے نکالا صدیق کے ذریعے اور غار ثور میں پہنچا دیا۔ یہ دن کا سفر ہے۔ رات کا سفر ویسے نس کے بھی مطابق نہیں ہے، عقل کے مطابق بھی نہیں۔ جو سفر جس طرف رخ کا سفر ہوا ہے وہ سارا پڑھے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت حضور اپنے گھر سے نکلے، کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری، دوپہر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ اب بستر پہ کس کو لٹایا؟ اونچی بولے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بستر پہ، تاکہ میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیں اور آپ سو جائیں۔ تو یہ دوپہر کا وقت ہے، اس لیے رات کو واقعے کو آگے چلایا گیا، رات کو لے جانے کی کوشش کی گئی تاکہ بستر خالی ہو اور اس پر شیر خدا سیدنا علی کو سلایا جائے۔ یہ کس نے سلایا ہے سیدنا علی کو؟ کس نے سلایا ہے؟ یہ مولوی نے سلایا ہے۔ حضرت علی نہیں سوئے حضور کے بستر پر، یہ سلایا گیا ہے، جان بوجھ کے یہ روایت لائی گئی۔ کیوں؟ بڑی حکمت ہے اس کہ وہ ہجرت کا ساتھی صدیق تھے، تو ہجرت کے ساتھ سیدنا علی کو جوڑنا تھا، تو جوڑ کے لیے یہ سب کچھ گھڑا گیا۔ امانتیں سیدنا علی کے حوالے تھی، نہ رات کو ہجرت ہوئی، نہ ہی رات کو سیدنا علی کو بستر پہ لٹایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ویسے ہی کچھ چند روایات بیان کر کے اس کو مشہور کیا گیا، گھڑا گیا، بیان کیا گیا، تاکہ علی پاک حضرت نبی پاک کے بستر پہ سو جائے اور ہم ہجرت کے ساتھ علی پاک کو جوڑے۔ یہ جوڑنے کا ایک انداز اپنایا گیا، کیونکہ ان کو پریشانی تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی۔ کس کی؟ بہادر ہجرت کے وقت کدھر گئے؟ سیدنا صدیق کے گھر۔ یہ ناراض ہے، وہ ادھر گئے کیوں ہے؟ یہ ناراض ہے، پریشان ہے کہ حضرت ہجرت کی سفر میں صدیق کے گھر کیوں گئے، ساتھ کیوں لے گئے؟ جب ان کو لے گئے تو ہم حضرت علی کو اٹھا کے اپنے گھر سے نبی کے بستر پہ لٹائے تاکہ ہجرت کا تعلق سیدنا علی سے بھی جڑ جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کیا علی کی شان جو قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ کوئی کم ہے؟ پڑھیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر انفرادی فضائل سیدنا علی کے اکٹھے کر لیے جائے، اتنے کسی صحابی رسول کے بارے میں مروی روایات شان میں نہیں ہیں جتنی شیر خدا سیدنا علی کے بارے میں۔ علی کی شان پیارے میں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، گھڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی پاک کی شان کوئی محتاج ہے ضعیف روایات کی اور جعلی روایات کی؟ سیدنا علی کی شان قرآن میں چمک رہی ہے، حدیث میں چمک رہی ہے۔ سیدنا علی پریشان ہے اپنا ذرا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اقرا بیمار تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، خیبر کا موقع تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو تکلیف تھی، تو حضور نے سویرے بلایا اور حضرت علی کی آنکھوں کو لعاب لگایا اور اللہ نے شفا بخشی۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری میں۔ کہاں لعاب لگایا؟ سیدنا علی کی آنکھوں۔ اب بعض ساتھیوں کو پریشانی تھی، بعض علی کی آنکھوں کو جو لعاب لگایا ہے تو حضرت صدیق کی آنکھوں کو لعاب نہیں لگایا، تو ادھر بھی لعاب لگنی چاہیے۔ انہوں نے جھوٹ کر لیا کہ حضرت صدیق کی ایڑی پر لعاب لگایا، حضور نے جھوٹ بولا ہے۔ نہ سیدنا علی صدیق کو سانپ نے ڈسا ہے اور نہ ہی سیدنا صدیق کی ایڑی پہ رسول اللہ نے لعاب لگایا ہے۔
انہوں نے کہا انہوں نے حضور کے بستر پہ سیدنا علی کے بارے میں روایت گھڑ لی ہے تو کام یہ بھی نہیں رہے۔ ہمارا اعتدال والا مسلک ہے، منہج ہے، جب صدیق کی شان ہو بس صدیق کی شان ہو، جب علی پاک کی شان ہو پھر علی کی شان ہو، تقابل نہ بیان کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں تقابل کو بیان کرنے والے؟ محدثین کے منہج کو پڑھ لیجیے۔ صدیق کے باپ باندھے، تقابل نہیں کیا، جو صدیق کے بارے میں روایات تھی بیان کر دی۔ جب سیدنا عمر کے باپ باندھے، ان کی شان بیان کی۔ جب شیر سیدنا عثمان کی شان بیان ہوئی، ان کے بھی شان بیان ہوئی۔ جب شیر خدا کی شان بیان ہوئی تو ان کی شان بیان کیجیے۔ تقابل کا حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ جب صدیق کی شان ہو سیدنا علی سے تقابل کرے، جب سیدنا علی کی شان ہو صدیق سے تقابل شروع کر دے؟ صدیق کی اپنی شان ہے، سیدنا علی کی اپنی شان، با مرتبہ ہے یاران نبی، ساروں کی شان اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ سیدنا صدیق دوپہر کے وقت فرماتے ہیں رسول اللہ میرے گھر کی طرف آ رہے تھے، اور یہ خلاف معمول تھا۔ جب حضور نے آئے قریب فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ صدیق فوری رو پڑے، میرا کیا بنے گا؟ میں زندہ کیسے رہوں گا؟ میں پیچھے کیا کروں گا؟ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے عرش سے تیرا نام لے کے کہا ہے ہجرت کرنی ہے تو صدیق کو ساتھ لے جانا ہے۔ ہم نے صدیق کو بنایا ہی آپ کے لیے، صدیق مدد کے رسول کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ نص ہے قرآن کی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سارا زمانہ مدد نہ کرے مصطفیٰ کی کون کرے گا؟ اللہ۔ کب کرے گا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو کافر نکالیں گے مکہ سے۔ اب ذرا سوچیں، میں اس پہ بڑا، اس آیت سے میرا بڑا ایمان تاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، نکالے گا کون؟ صدیق کو یا نبی پاک کو مکے سے نکالنے پر کون مجبور کریں گے؟ کافر۔ نکالیں گے کافر، لے کون جائے گا؟ صدیق۔ نکالیں گے کافر، لے جائے گا صدیق۔ کیا یہ معنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے بس نکالیں گے بھی کافر اور لے جائے گا بھی کافر؟ نکالنے والے کافر ہیں، لے جانے والا صدیق ہے۔ اور جاؤ غار ثور کو پڑھو، غار ثور کے اندر جو کچھ ہے وہ صدیق کا ہے، غلام صدیق کا۔ صدیق آپ، مال، کھانا، راشن، اونٹنی، سواری، جو کچھ ہے ہجرت کے سفر میں ایک درم اور دینار حضور کا خرچ نہیں ہوا، جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ صدیق کا خرچ ہوا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو پال رکھا، فرماتا ہے میں نے اس کو کھرلی سے الگ کر لیا تھا، اس کی خوراک الگ کر لی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہو اور مجھے ہجرت کا ساتھی بنایا جائے تاکہ میرے گھر سواری تیار ہو مصطفیٰ کی خدمت کے لیے، مصطفیٰ کی مدد کے لیے۔ صدیق اتنا عظیم انسان۔ پھر حضور نے تبھی فرمایا تھا، ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کی طرف سے شکایت صدیق کے حوالے سے آئی تو حضور نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو جانتے ہو تم سارے کے سارے میری نبوت کا شروع میں انکار کرتے تھے، پہلے دن سے وہ بندہ کون ہے جس نے ایک دن بھی انکار نہیں کیا؟ وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سفر کے ارادے سے باہر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ بچپن کی دوستی تھی، حضور نبوت کا اعلان کیا، صدیق مکہ میں تھے ہی، کافروں نے سن لیا یہ سارا اعلان حضور کا، سارے انتظار میں تھے کہ ابو بکر سفر میں ہے، تجارت میں ہے، ہم تو نے محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مانا، ابو بکر ان کا بچپن کا ساتھی ہے، کہیں وہ ساتھ نہ مل جائے۔ یہ سارے باہر روزانہ جاتے انتظار کرتے کہ صدیق کا تجارتی قافلہ کب مکہ واپس آتا ہے۔ جب باہر سے مکہ میں داخل ہونے لگے، یہ کافر باہر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابو بکر تم آ رہے ہو، پیچھے بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تمہارے بچپن کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، کہیں تم اس کے پر ایمان نہ لانا، ہم سب انکاری ہے۔
پڑھیے تاریخ کو، اللہ کی قسم صدیق گھر نہیں گئے۔ تو سردی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے، بس سردی تھی، کسی کے سر کو درد ہوگا، کسی کو بیماری ہوگی، کسی کو تکلیف ہوگی۔ شام کا سفر، ملک شام سے سفر شروع ہوا، مکہ تک آئے صدیق، گھر نہیں گئے۔ یہ بات سن کے سیدھا مصطفیٰ کے دروازے، قافلے کو چھوڑ دیا، غلاموں کو کہا آپ لے جائیں مال، اتاریں، میں مصطفیٰ کو مل کے آتا ہوں۔ دروازے پہ آئے، حضور دروازے پہ آئے، فرمایا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حوالے سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں بنایا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں۔ ہم تقابل کی چونکہ قائل نہیں ہے نا، اگر تقابل کا ہمارے مسلک منہج میں جائز ہوتا، اللہ کی قسم کوئی بندہ جرت نہ کرتا ہمارے سامنے چند منٹس بیٹھ کے گفتگو کرنے کی، اگر تقابل ہمارے مذہب میں جائز ہوتا۔ ہمارے تو ساری شخصیات ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم سب کی تعریف و توصیف میں جو کچھ ثابت ہے وہ بیان کرتے۔ صدیق کی عمر جب ایمان لائے 38 سال، 38 سال کے صدیق تھے جب سیدنا علی ایمان لائے، عمر 8 سے 9 سے 10 سال سے زیادہ نہیں تھی، بچپنے میں تھے، حضور کے پرورده تھے، حضور کے گھر پلتے تھے، حضور کے گھر رہتے تھے، حضور کی کفالت میں تھے۔ اس عمر میں ایمان لانا آسان ہے، محبت میں لائے، عقیدت میں لائے، پیار میں لائے، حضور کو بے عیب دیکھ کے لائے، حضور کو معصوم جان کے لائے، حضور کی شفقت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے۔ 10 سال کا بچہ ہو اور محمد مصطفیٰ ان کے کفیل ہو، اور بچہ علی پاک جیسا ہو۔ وہ علی محبت میں اس قدر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اس قدر تھا، حضور نبوت کا اعلان کیا، علی پاک ایمان لائے۔ انہی کی پرورش میں تھے، انہی کی گھر میں تھے۔ جب صدیق ایمان لائے ہیں جوانی کے عروج میں تھے، مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے، عمر پختہ تھی، پتا تھا آج ایمان لوں گا کل مار پڑے گی، میں کیسے مان لوں کہ یہ شخصیات اوپر سے مان لائی، کیسے مان لیا جائے کہ یہ زہری مومن تھے، کیسے مان لیا جائے کہ یہ مال لینے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم صدیق کو عمر عثمان تو مال لٹانے کے لیے اسلام لائے۔ اپنی جماعت کو کون کب کو چھوڑتا ہے، دوسری طرف تب جاتا ہے جب کوئی چیز دیکھتا ہے، اقتدار دیکھتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے تب جاتا ہے۔ صدیق کو عمر عثمان اس وقت رسول اللہ پر ایمان لائے جب مال بھی نہیں تھا، دولت بھی نہیں تھی، پیسہ بھی نہیں تھا، اقتدار بھی نہیں تھی، حکومت بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ حضور کے پاس نہ کوٹھی تھے، نہ مال تھا، کچھ نہیں تھا، سب کچھ لٹانے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے۔ یہ ہے وہ مدد جس کے لیے ان شخصیات کا انتخاب ہوا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، مجھے آج شکایت پہنچی ہے بعض صحابہ سے صدیق کے حوالے سے، تم جانتے ہو اس نے پہلے دن سے مجھ سے پر ایمان لایا اور اس کے مال سے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچا ہے اتنا کسی کے مال سے فائدہ نہیں پہنچا۔ میں محمد ان کے احسانات کے بدلے ہی نہیں دے سکتا، ان کی مدد کے بدلے قیامت اللہ ہی دے گا۔ صدیق کیوں؟ یاد آج بھی زمانہ ان سے ادب احترام اکرام کرتا ہے۔ صدیق نے مدد رسول کا، دین کی مدد کا حق ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے وفات پائی، اگر اس موقع پہ صدیق نہ ہوتے، صدیق بنائے ہی، یہ خمیر اٹھائے اس لیے گیا تھا اسلام اور دین اور رسول اللہ کی مدد کے لیے۔ پہلے دن صحابہ اکرام کی حالت کیفیت کیا تھا، پڑھیے کتب حدیث کا مطالعہ کیجیے، سیدنا علی کی حالت کیا تھی، سیدنا عثمان کی حالت کیا تھی۔ یہ ساری شخصیات مسجد نبی کی دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے حضور کی وفات والے۔ سیدنا عمر جو دل کے انتہائی مضبوط شخصیت ہے، لیکن وہ بھی اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے، اور کیا کہتے تھے؟ واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم حضور کو نہیں فوت۔ حضور اسی طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چند سال دنوں کے لیے گئے تھے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوں گے، واپس آ جائے۔ صدیق نے
پوری امت کو سنبھالا ہے۔ صدیق آ گئے، حضور کے حجرے میں داخل ہوئے، چہرے انور سے چادر ہٹائی، حضور کی میت پاک کا، وجود پاک کا بوسہ لیا، رو پڑے اور باہر نکلے اور صحابہ کرام کو سنبھالا۔ ضرورت ہے اسلام کو، دین کو، آج صدیق کی مدد۔ حضور کے ساتھی صدیق کھڑے ہو، ممبر پہ جا تشریف فرما ہوئے، کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا جو مصطفیٰ کی پوجا کرتا ہے اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا معبود فوت ہو گیا۔ جس کا معبود محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معبود فوت ہو گیا ہے، اور جس کا معبود اللہ ہے وہ خوش رہے، اس کا معبود زندہ ہے۔ محمد مصطفیٰ معبود نہیں تھے کہ ان پر موت نہ آئے، یہ رسول تھے اور ان سے پہلے رسول گزر چکے، ان پر موت آ گئی۔ اٹھو، سنبھلو اور پیغمبر کی حکومت کو ہم سنبھالیں، بگنا دنیا بگڑ جائے۔ اسی وقت سیدنا صدیق نے مسند خلافت صحابہ کرام کو بھلایا، بن ثقیفہ میں اکٹھے ہوئے اور سب حکومت کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لی۔ لوگ آج بھی طعنہ دیتے ہیں کہ دفن سے پہلے حضور کو دفن کرنے سے پہلے صدیق نے حکومت کیوں سنبھالی؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے سارے ممالک کے قوانین پڑھ لے، جب بھی کسی ملک کا سربراہ فوت ہوتا ہے اس کے دفن سے پہلے اس کا نائب، اس کا قائم مقام یا حکومت کے لیے منتخب پہلے ہوتا ہے۔ اصول ہے دنیا کا، اور یہ اصول صدیق سے شروع ہوا۔ سربراہ مملکت کی موت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین بعد میں ہوتی ہے، سربراہ مملکت پہلے بنتا ہے۔ یہ اصول ہے اور صدیق سے شروع ہوا۔ صدیق نے منصب حکومت کو سنبھالا اور پھر آگے ان کو پڑھ لیجیے۔ ایک گروہ پیدا ہوا جنہیں مانین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مانین زکوٰۃ کا معنی ہے کہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دے گی۔ یہ اس وقت گروہ پیدا ہوا تھا اور یہ گروہ آج تک موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں حکومت کو، بینک کو، حکومت کو مراد اسلامی بینک، مراد اسلامی حکومت کو زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ جانے اور ہم جانے۔ اور آج تک بینکوں میں لکھوائیں آپ، اگر زکوٰۃ سے بچنا ہے تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ ہمارا اس گروہ سے تعلق ہے جو حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے گئے، ایک گروہ نکلا جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ خلیفہ صدیق ہے، صدیق کو نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ سیدنا صدیق نے فرمایا اچھا زکوٰۃ نہیں دو گے، اس بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کراؤ گے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا لشکر تیار کرو اور ان کو قتل کرنا ہے جو حکومت کو، وقت کو، اسلامی حکومت کو زکوٰۃ نہیں دے۔ یہ ہے صدیق کا پہلے دن کا جہاد نہیں ہے جو زکوٰۃ روکے گا ہم جہاد کریں، سینہ عمر کھڑے ہو۔ یہ ہے دین کی مدد۔ فرمایا امیر المومنین ابو بکر جی وہ نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا پڑھتے۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے، صرف زکوٰۃ کی وجہ سے مارو گے، قتل کرو گے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا عمر اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو، کفر میں بڑے دلیر ہوا کرتے تھے۔ جو پیغمبر کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر ایک رسی دیتا تھا، جانور کی رسی، اگر آج روکے گا اس کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گا۔ کوئی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ اسلامی مملکت کو زکوٰۃ روکے اور زکوٰۃ خود دے۔ آپ سے بھی یہ کہوں گا
زکوٰۃ کا نظام بنانا آپ پر فرض ہے۔ یہ مسجد کیوں بنائی آپ؟ حکومت نے تو نہیں بنائی نا، آپ نے بنائی، کیونکہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مسجدیں نہیں بناتی، مسجدیں لوگ خود بناتے۔ حالانکہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے ہر محلے میں، ہر جگہ میں مساجد کا مہیا کرنا، یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، تو پھر مسجد آپ نے بنائی، بندے اکٹھے ہو گئے مسجد بنائی، بندے اکٹھے ہو گئے مدرسہ بنایا۔ تو آپ کو یہ بھی فرض ہے، جس طرح نماز صلاۃ کے لیے یہ انتظام کی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو بیت المال بنانا پڑے، جس میں ساری زکوٰۃ، سارے جماعت کی زکوٰۃ ایک مسجد میں اکٹھی ہو، اور اس محلے میں پھر کوئی غریب نہ رہے۔ ہماری زکوٰۃ کیا ہے؟ 500 ہماری زکوٰۃ بھی سیاسی تقسیم ہوتی، 500 روپے اس کو، 500 اس کو، 500 اس کو، اور پھر اگلے سال 200 بڑھا دیں گے تاکہ ساری زندگی یہ مانگتا رہے اور ہم ساری زندگی دیتے رہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ساری زکوٰۃ مسجد میں جمع ہو، بیت المال میں، اس علاقے کے سارے غرباء ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا، یہ غربت پیدا کرتی، غریبوں کو ذلیل کرتی۔ وہ آتا ہے جناب چودھری صاحب پچھلے سال آپ نے دیا تھا تو اس سال مہربانی کرے، وہ کہتا ہے اس سال مہنگائی ہو گئی ہے، چلو اس سال پہلے 500 تھا تو 1000 دے دے، اگلے سال بڑھا دے۔ کیا مطلب؟ اگلے سال میں زکوٰۃ دینے والا ہوں گا اور تو پھر بھی ذلیل رہے گا، اور زکوٰۃ لینے والا رہے گا، اگلے سال بڑھائیں گے۔ کیا معنی؟ اگلے سال تیرا حصہ بڑھائیں گے، یعنی اگلے سال بھی تو اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں تم اب ہو۔ کاش ہم اپنی زکوٰۃ سے ایک ایک بندے کو کھڑے کرتے 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 10 سال 15 سال لگا دیتے، محلے میں کوئی غریب نہ رہتا۔ ہم نے کھڑا نہیں کیا، زکوٰۃ سے غربت کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا۔ زکوٰۃ غربت کے خاتمے کے لیے، زکوٰۃ غریب پروری کے لیے، زکوٰۃ غریبوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہے، زکوٰۃ غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے یہ فرض ہم پر عائد کیا ہے۔ صدیق نے فرمایا میری تلوار فیصلہ کرے۔ لشکر تیار ہو گیا زکوٰۃ روکنے والوں کے خلاف، دوسرا لشکر جا رہا ہے، سینہ اسامہ کا لشکر روم کی طرف۔ فرمایا اس کو روک لو۔ فرمایا کیوں روکو؟ لشکر کو جس کو حضور روانہ کر چکے تھے۔ پتہ چلا مسیلمہ قذاب نے نئے نبیوں نے اعلان کر دیا۔ فرمایا لشکر تیار کرو جو ان کے خلاف جائے۔ صدیق نے پہلے ہفتے میں یہ 3 لشکر تیار کیے حکومت سنبھالنے کے بعد، پہلے ہی ہفتے 3 لشکر، ایک مانند زکوٰۃ اور دوسرا جناب مرتدین، اور دوسرا لشکر منکرین ختم نبوت، اور تیسرا لشکر سینہ اسامہ کا روم کی طرف۔ جب تیسرا لشکر منکرین ختم نبوت کی طرف جانے لگا نا، صحابہ پریشان ہو گئے، صدیق کر رہا کیا رہے؟ پورا مدینہ خالی ہو جائے، نئے نئے حضور دنیا سے گئے، کہیں کو مدینہ پہ حملہ آوری نہ ہو جائے۔ سارے اکٹھے ہو کے ابو بکر جی اس طرح کریں کہ یہ لشکر چلا گیا، وہ بھی لشکر چلا گیا، آپ اکیلے مدینہ کو خالی کر رہے ہیں۔ صدیق نے کیا کہا؟ لوگوں یہ ہوتی ہے وہ جذبہ، یہ غیرت، یہ حمیت۔ فرما لوگوں سن لو، میں رہ جاؤں اکیلا، تم صاحب کی تشکیل ہو جائے جہادی لشکروں میں اکیلا رہ جاؤں، جنگل کے درندے اور پرندے آ جائیں، میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن دین اسلام پر حرف آئے، صدیق زندہ ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ میں لشکر بھیجوں گا، جہاں سے بھی مجھے بدبو آئے گی لشکر جائے گا اور مسیلمہ قذاب کا خاتمہ کرے۔ پھر مسیلمہ قذاب کی لشکر تیار ہو۔ ایک بات یہاں رک کے سن لیں تاکہ آپ ایک منہجی بات، ایک فکر بھی آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے۔ ایک لشکر جا رہا ہے مانند زکوٰۃ کی طرف، وہ جا رہا ہے روم کی طرف۔ نصیحتیں کیا کی جا رہی ہیں؟ بوڑھوں کو نہیں مارنا، جہاد ہے اسلام کا انداز، بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو مقابلہ نہ کرے دوڑ پڑے اس کو نہیں مارنا، جو گھر کا دروازہ بند کرے اندر چھپ جائے اس کو نہیں مارنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ سارے جو ہے وہ جہاد کے شرعی احکام ہے، اس کے مسائل و احکام محدثین علماء امت نے بیان کیا۔
اب یہ لشکر جا رہا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، صدیق کا اعلان سنو۔ فرمایا تم جا رہے ہو مسیلمہ کذاب کی طرف، جس نے جھوٹ کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے تم جاتے تھے عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ان کے احکامات یہ تھے کہ بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا، جو نہ لڑے اسے قتل نہیں کیا جاتا، اور ان کی فصلوں کو اور ان کے مکانوں کو تباہ نہیں کیا جاتا، مال غنیمت سنبھال لیا جاتا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ لیکن اب تم جا رہے ہو اس گروہ کے خلاف جنہوں نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کو مانا ہے، اس کے جا رہے ہو۔ خبردار، یہاں وہ جہاد نہیں ہے جو عام کفار کے ساتھ ہے۔ تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے مکانوں کو کوئی چیز نہیں چھوڑنی، سب کو ختم کر دینا۔ کوئی لونڈیاں بنا کے نہ لانا، یا کوئی غلام بنا کے نہ لانا، کوئی قیدی بنا کے نہ لانا۔ جو ملے مسیلمہ کذاب کا حواری اس کو مٹا دے، فصلیں تباہ کر دیں، اجاڑ دینی ہے۔ وہ فصل بھی اتنی پلید ہے کہ وہاں جا کے مسلمانوں کے جانور چگے، یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ مکانوں کو ڈھا دینا، گرا دینا ہے، یہ ہے ان کے خلاف جہاد جو منکرین ختم نبوت۔ تم ہم سے آپ مسئلے پوچھتے ہو نا کہ مرزائیوں کے حوالے سے کیا ہے مسئلہ ہے جی، ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا کاروبار تجارت معاملات، اگر یہ دکان پہ آ جائیں کوئی سودا سود کوئی چیز دے دیں، یا ان سے کوئی لے لیں، ان کی فیکٹری میں کام کر لیں، یا ان کو اپنی فیکٹری میں رکھ لیں یا اسپتال میں رکھ لیں، یا ان سے کوئی علاج معالجہ کروا لیں، یہ ساری چیزیں ہم سے مسئلے آپ اور بندے پوچھتے ہیں۔ سارے تمہارے سوالات کا جواب صدیق کے خطبے میں موجود ہے۔ یاد رکھنا، مرزائی قادیانی عام کافر نہیں، اللہ کے لیے سمجھو، یہ عام کافر نہیں، یہ اقلیت کے حقوق عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، وہ اقلیت ہے، ان کو حقوق حاصل ہے ایک اسلامی مملکت میں جو ہمارے ہاں حاصل ہے۔ مرزائیوں کو یہ حاصل نہیں، اس لیے کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو ہو کافر اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہو کافر کہے میں مسلمان ہوں، اللہ کی توہین کرے، رسول اللہ کی توہین کرے، اس پر کوئی اس کی حقوق انسانی اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم یہودی ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہم عیسائی ہیں۔ سکھ کو پوچھے آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں سکھ۔ ہندو کو کہے، وہ کہے گا فخر سے میں ہندو۔ مجوسی کو کہے، وہ کہے گا میں مجوسی ہوں۔ بدھ مت کو کہے، وہ میں کہے گا میں بدھ مت ہوں۔ مرزائی کو کہے کہ آپ کافر ہیں، وہ کہے گا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں۔ چاہے کافروں کے ملک میں وہاں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں، مرزائی ہی ان کو مسلمان کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں کافر کہا جاتا ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کو کوئی انسانیت والے حقوق حاصل نہیں ہے، نہ اقلیت والے حقوق حاصل۔ سب کے مخصوص نشستوں سے ایم پی ایس ایم این ایس بنتے ہیں، یہودیوں کے عیسائیوں کے، ان کے نہیں بنائے جا سکتے، ان کو اسپیشل سیٹوں پہ نہیں لایا جا سکتا۔ ان کو اقلیت کے حقوق جو ملک کا آئین دیتا ہے، وہ آئین پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا، کئی راتیں علماء اور وزیر اعظم کے درمیان یہ بات چلتی رہی۔ علماء یہ کہتے تھے یہ مرتد ہے، لکھے قانون میں کہ یہ مرتد ہے، انہیں اقلیت کے حقوق حاصل نہیں۔ حکومت یہ کہتی تھی کہ نہیں، ہم ان کو مرتد اگر قرار دے دیں تو پھر آپ کہیں گے ان پر شرعی سزا لاگو کرو، یہاں قتل و غارت ہوگی، لہذا ہم یہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم کافر کہہ دیتے ہیں، مرتد نہیں کہتے۔ جب حکومت نے انکار کیا تب علماء نے یہ آپس میں مشورے کے بعد کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، یہ مرتد نہیں مانتے تو کافر منوا لے، بعد میں ارتداد کا تاریخ بعد میں چلے گی، جو مانتے ہیں وہ منوا لے،
یہ علماء کی خاموشی پر ان کو کافر قرار دلوایا گیا اور اقلیت کے حقوق انہیں دیے گئے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے یہ مرتدین کا گروہ ہے اور ان کے لیے ارتداد کا آئین ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ علماء اسلاف نے، اکابرین نے شروع کیا ہے، کچھ منوایا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دین کی مدد کے لیے یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، دین کی مدد کرنا۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ تعاون، یہ سلسلے دین کی مدد کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے علماء امت نے اس پر کردار پیش کیا۔ صدیق کو پڑھے یا سیدنا عمر کو یا سیدنا عثمان کو یا سیدنا علی کو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پڑھے دین کی مدد کے حوالے سے۔ اگر ادھر نہیں سمجھ آئی یا ان کی بطور برکت تبرک ان کا ذکر خیر ہوا ہے تو آگے بڑھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ایک مسئلے کے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گئے۔ روزانہ بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، عدالتوں میں جا کے نکاح کر لیتی ہیں، انہیں آئین تحفظ دیتا ہے، دارالامان تحفظ دیتا ہے۔ ہم یہ جرت آج تک نہیں کر سکے کہ قانون بنوا لیں کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں قانون آج تک بنا سکا۔ اس سے لٹ گئی، قتل و غارت ہے۔ جتنی ملک میں قتل و غارت ہے یا یا کس کی وجہ سے ہے؟ یا عورتوں کی وجہ سے، یا مال یا دولت یا پیسہ یا زان، عورت، اسی وجہ سے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سوچے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت کیوں قبول کرتی ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، اس بھائی سے پوچھو جو بستی میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کالا قانون ہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی عدالت میں موجود ہے، جا کے نکاح ہو جائے گا، وکیل کے چیمبر میں ہوگا، وکیل پڑھائے گا، اس کو تحفظ قانون دے گا، بچی دارالامان میں چلی جائے گی۔ اور کوئی تنگ کرے گا تو ویزا باہر کا مل جائے گا، وہ جوڑا بدماشوں کا، بدکاروں کا پھاتدار دوڑ جائے گا، والدین یہاں ساری زندگی سلگتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ یہ قانون ہے۔ قانون کیا ہونا چاہیے کہ بچی کی مرضی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر بھی نکاح نہیں، دونوں کی رضا لازم و ملزوم ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہتے بچی پر جبر ہو۔ ہاں ایسی صورت ہے کہ بچی اگر سمجھتی ہے کہ میرا باپ، میرا بھائی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ میرا ولی جو ہے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ دوست کے ساتھ عدالت میں جا سکتی ہے، باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ جائے کہ میرا باپ، میرا بھائی مجھ پہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اپنی مرضی کا نکاح چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی وہ۔ عدالت اس کی ولایت کو منسوخ کر کے بچی کو ولی بن کے اس کا نکاح پڑھائے۔ لیکن یہاں تو پہلے دوستی چلتی ہے، آشنائی چلتی ہے، اور پھر گھر سے وہ بچیاں بھاگتی ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ فحشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بدکاری ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسئلہ پیش ہوا تھا، توجہ رہے، چند منٹس بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلے کے لیے امام مالک نے جیلیں کاٹی، ایک مسئلہ کیا ہوا تھا؟ ایک مرد اور عورت جا رہے تھے، بادشاہ وقت کا اس عورت کو دیکھا، اس عورت کو پسند کر لی، اس نے کہا میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو نکاح والی ہے، شادی شدہ ہے، اس کے شوہر زندہ سلامت موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے طلاق لے لو۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں طلاق کیوں دوں؟ اس نے کہا بادشاہ کو تیری بیوی پسند آ گئی، تو طلاق دے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ انہوں نے گردن پہ تلوار رکھ کے اس پر طلاق لی اور بادشاہ نے نکاح کیا۔ پورے ملک کے مولوی نے فتویٰ دے دیا طلاق بھی درست ہے، نکاح بھی درست ہے۔ جس مولوی نے فتویٰ دیا اس کو راتوں رات چیف جسٹس بنایا گیا۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، جبری طلاق نہیں ہے اور نکاح نہیں ہے۔ سارا ملک ایک طرف تھا، امام مالک ایک طرف تھے۔ فرمایا نہیں ہے یہ جبری طلاق نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، اگر امام مالک کھڑے نہ ہوتے آج ہماری بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہوتی۔ قانون اس وقت بن گیا تھا۔ امام مالک کھڑے ہو، فرمایا نہیں جبری طلاق نہیں، اور نہ ہی اس عورت کی طلاق ہوئی، نہ اس سے یہ نکاح ہوا۔ بادشاہ بدکاری کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے،
لوگ اس سے لوٹ رہا ہے، خراب کر رہا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ امام مالک کو گرفتار کر لیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا، روزانہ کوڑے مارے جاتے، گن کے روزانہ ترتیب سے کوڑے مارے جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نہ مانے، انہوں نے اس کی داڑھی کو شہید کر، داڑھی مونڈ دی گئی۔ مولوی بھیجے گئے سرکاری قسم کے، جیل میں جاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ تم اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، حکومت سے ٹکر نہیں لیتے، اکیلے تم کیا کر لو گے۔ امام مالک کے پاس آئے، انہوں نے کہا قیامت کا دن آئے گا، تم حکومت کے ساتھ آنا، میں رسول اللہ کے ساتھ آؤں گا۔ میرے پاس حدیث ہے، جبری طلاق نہیں ہے، یہ جبر، یہ عزتیں، غیرتیں ہماری محفوظ نہ رہے۔ جس جگیردار سماعتار وڈیرے کا بندے کا جی چاہے وہ جبری طلاق لے اور نکاح کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن انہوں نے ترتیب سوچی امام مالک کے پاس، امام مالک نے سمجھا میں اندر جیل میں ہوں، یہ دور میڈیا کا تو تھا نہیں، بندوں کو کیا پتا امام مالک اندر کیا کر رہا ہے۔ ترتیب سوچی، فرمانے لگے چلو کیا کہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، کہہ دیں گے نا آپ اس طرح کریں، مدینہ کے چوک میں ہم آپ کو لے جائیں، وہاں آپ اعلان کر دیں کہ جو بادشاہ نے کیا ٹھیک کیا ہے، کیا آپ کو اگر یہ کہہ دیں ہم آپ کو رہا کر دیں۔ فرمایا چلو کہنے کے لیے تیار، کہلوا لو، داڑھی تو شہید ہو گئی تھی۔ کہنے لگے پھر ہم لے جائیں، اعلان ہوا، منادی ہوئی پورے مدینے میں، امام مالک کی فتویٰ بادشاہ کا عمل کو مان گیا ہے، اعلان کرنے کے لیے کر رہا ہوں گے اور آ کے اعلان کریں گے، سرکار کی تعویل میں آئیں گے اور اعلان کریں گے۔ امام مالک کو داڑھی کو شہید پہلے کر دیا گیا تھا، ان کے منہ پہ کالک مال دی گئی اور ان کو گدھے پہ چڑھا دیا گیا، جیل سے نکالا گیا۔ جب کھلے میدان میں آئے، ہزاروں کا اجتماع سامنے کھڑا تھا، امام مالک ڈول گئے، ڈگمگا گئے، مان گیا۔ امام مالک کو لایا گیا تھا ہتھ کڑیوں میں، یہاں آئیں اور اعلان کریں۔ اجتماع سامنے، امام مالک کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ہی مالک بن انس ہوں، میری داڑھی شہید کر دی گئی اور میرے منہ پر یہ کالک مل دی گئی ہے، صحیح مل دی گئی ہے، میں شاید مجھے پہچان نہ سکو، میں امام مالک ہوں، بادشاہ نے جو کی ہے بدکاری کی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اندر میں کیا کہہ رہا تھا یا کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری نکاح نہیں ہوتا۔ مجھے منوانا ہے، قرآن کی آیت پیش کرو یا مصطفیٰ کی حدیث پیش کرو۔ میں نہیں مانوں گا جب تک قرآن کی آیت نہیں آئے گی، حدیث نہیں آئے گی، پھر جیل میں لائے گئے، کوڑے مارے گئے، لیکن امام مالک کا نام آج بھی کتنے سو سال بعد مسجد کے اندر باوضو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ اس دور کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مٹ گئے بدکاروں کے نام، امام مالک کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے دین کی مدد جو مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے۔ کیا کہا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ پڑھ لے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، کیا کہا تھا؟ بادشاہ نے یہ لکھا، بادشاہ نے طے کر لیا کہ جو میری بیعت کرے گا وہ بیعت میں یہ لکھے گا کہ میں اگر بیعت توڑوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ امام ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ بیعت باطل ہے۔ بیعت میں حلف ہو سکتا ہے لیکن بیوی کی طلاق کو معلق نہیں کیا جا سکتا، اگر ایسا ہوا تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ میں ابن تیمیہ فتویٰ دیتا ہوں، جیلوں میں ڈالا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1، 3 نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ ابن تیمیہ کا سب سے پہلے پورے ملک میں اعلان ہوا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، مگر نہ مولوی تو چھپے ہوئے۔ آج ہم دھڑلے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ یہ ابن تیمیہ کی کرامت اور ان کا جہاد اور ان کی دین کے لیے کھڑا ہونا، مدد کے لیے کہ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں، پڑھ لیں، کتنے گھر اجڑے ہوئے، کتنے حلالے ہوئے ہیں اس چکر میں۔ بتاؤ ان حلالوں کا زنا کا اور اس بدکاری کا ذمہ دار قیامت والے دن کون ہوگا؟ جن مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا بغیر حلالہ کے۔
ساری امت کو بدکاری سے بچایا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو فرمایا نہیں۔ ایک فتویٰ یہ دیا اور دوسرا فتویٰ یہ دیا کہ حلف میں کوئی طلاق کا معاہدہ کرے، بندہ کہے یہ میرا کام نہیں، اگر ہو جائے، اگر میں یہ کام کروں تو میری بیوی کو طلاق، فلاں کو بلاؤں تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق، یہ میں کروں گا۔ فرمایا اس پر قسم پڑے گی، طلاق نہیں ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ وہ قسم کے طور پہ اٹھا رہا ہے، طلاق کی نیت سے ایسا نہیں کہہ رہا، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میری بات میں تقید پیدا ہو، تقید پیدا ہو جائے گی، قسم پیدا ہو جائے گی، قسم کا کفارہ دے گا، طلاق نہیں ہو۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 2-3 مسئلے لے کے جب یہ تھے تو کھڑے ہو، بڑا مولوی نے سمجھایا کہ ابن تیمیہ جیل میں کب تک رہو گے؟ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جنت میرے سینے میں ہے، جنت میرے سینے میں ہے۔ جیل میں ڈال دو گے، خلوت اختیار ہو جائے، اکیلا ہو جاؤں گا، وہاں دین کا کوئی لکھنے کا کام کر لوں گا، اور اگر ملک سے نکالو گے تو ہجرت پہ عمل ہو جائے گا، اگر شہید جناب مار دو گے تو شہادت کے رتبے میں فیض ہو جاؤں گا، جنت تو میرے ہر حال میں سینے میں ہے۔ یہ تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اصل مسئلہ پتہ کیا تھا جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ ایسا مسئلہ اساس ہے کہ آج کے دور میں بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس دور میں کیا ہو۔ امام مالک نے اصل میں کتاب لکھی تھی، اس میں یہ تھا کہ قبروں کی زیارت کا طریقہ، قبروں کی زیارت کیسے کرنا، تو انہوں نے لکھا قبروں کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا ممنوع ہے، یہ بات لکھی، قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ممنوع۔ کوئی بندہ چاہے لاہور میں جاتا ہے، وہاں جا کے بندہ کہتا ہے گزر رہا ہے اور یہاں حضرت بابا علی جویری کی قبر ہے، چلو اس قبر کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو جواز موجود ہے۔ لیکن یہاں سے یہ سفر کرنا کہ یہاں سے میں جاتا ہوں لاہور میں، یا یہاں سے میں جاتا ہوں بابا فرید کے دربار پر، یہاں سے میں جاتا ہوں فلاں بزرگ کے دربار پر تاکہ میں زیارت کر سکوں اور اس کا ثواب ملے، یہ سفر ممنوع ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف 3 مسجدیں ہیں، جب مسجد کے لیے سفر نہیں ہے تو قبر کے لیے کیسے؟ فرماتے ہیں 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے سفر کرنا ثواب اجر ہے۔ یہاں آپ سفر کریں کہ میں بادشاہی مسجد کو دیکھنے جا رہا ہوں اسلام آباد لاہور میں فیصل مسجد کو دیکھنے جا رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے، یہ سفر ممنوع ہے۔ کوئی مسجد کی زیارت کے لیے سفر جائز نہیں۔ یہ جو آپ گھر سے آئے ہیں کس لیے آئے؟ مسجد کی زیارت کے لیے یا بات سننے کے لیے؟ بات سن۔ مسجد میں آتے ہیں کس لیے؟ نماز کے لیے۔ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ نیت کس کی ہوتی ہے؟ نماز کی۔ جس مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر جائز ہے وہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھ دی۔ اب یہ جب مسئلے اٹھے نا سارے جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو پتہ اب کیا ہوا؟ اب مروڑ اٹھا ان لوگوں کے دلوں میں۔ انہوں نے کہا بھائی امام ابن تیمیہ کو جیل میں کیسے ڈالیں، کیسے ڈلوائیں جیل میں؟ انہوں نے کہا ہے یہ جو کتاب لکھی ہے نا اس کو بنیاد بنایا گیا، یہ کیا کہتا ہے کہ کسی قبر کی زیارت کے ارادے سے سفر جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت کے لیے سفر جائز نہیں ہے، حضور کی بھی تو قبر مدینے میں ہے نا، مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے، قبر مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ گستاخ ہے، اس کو پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ ابن تیمیہ کو اس مسئلے کی بنیاد پر جیل میں ڈالا۔ جیل میں گئے تو پوری زیارت قبور پر جیل میں رہ کے کتاب لکھ دی۔ وہ کتاب باہر نکلی، مارکیٹ میں آئی، لوگ اور پریشان ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے آرڈر جاری کیا ان کی کوٹھری میں قلم دوات بند کر دی جائے اور ان سے کتابیں چھین لی جائیں۔ کتابیں چھین لی گئی، قلم دوات اٹھا لیے گئے۔ جیل کی بیرکوں میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئلے کو اٹھا کے جیل کے اندر کمرے کی دیواروں پر کتاب لکھنا شروع کر دی۔ ایسے نہیں دین پہنچا ہم تک۔ جب جیل سے رہا ہوئے تھے نا تو جیل کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابن تیمیہ آتے ہو اور کوئلے سے کوئی حدیث نہ لکھی ہو۔
دیوار ملتی اس پر کوئلے سے حدیث رسول لکھ دیتے، مسئلہ دیتے، اس کو دیواروں سے کتاب نقل کر کے ابن تیمیہ کی کتاب آج بھی اللہ کی زمین پر موجود ہے کہ قبروں کی زیارت کی شرعی حیثیت وہاں کے مٹ گئے۔ ابن تیمیہ آج بھی شیخ الاسلام، زمانے کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، پھر جیل کے اندر ہی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ابن تیمیہ فوت۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسلام کی مدد کے لیے کھڑے رہے، یہ ہم پر فریض ہے، اگر ایمان ہے تو مدد کے لیے کھڑے رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے، آخر جیل میں فوت ہوئی۔ ان المتقین فی جنات و نہار، متقی لوگ جنت کی نہروں میں ہوں گے، یہ پڑھتے پڑھتے فوت ہے۔ پھر جنازہ اٹھا، لکھا ہے محدثین نے، امام ابن کثیر، پتہ ہے امام ابن تیمیہ کتنے بڑے امام تھے؟ امام ابن کثیر ان کی شاگرد ہے، امام ذہبی جیسے محدث ان کی شاگرد ہے۔ کیا لکھا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں میں استاد جی کے ابن تیمیہ کی جنازے میں تھا، میں ایک اونچی جگہ پہ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے دمشق میں، میں نے دیکھا تو میری باوجود نظر میری انتہائی تیز تھی، لیکن آخری بندہ کہاں تھا میں نہیں دیکھ سکا۔ اتنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ امام ابن تیمیہ کا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ تو دفن کے وقت قبر کے پاس آس پاس قبرستان بھرا ہوا تھا، 2 لاکھ سے زیادہ تو بندے دفن کرنے کے وقت موجود تھے، اور 15,000 سے زائد خواتین جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ دمشق کے بازاروں سے نکلا نا تو یہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ دمشق جیسے شہر میں شاید کوئی انسان ایسا نہ ہو جو جنازے میں نہ آیا ہو۔ جب جنازہ جا رہا تھا نا تو اوپر سے کسی نے پہاڑی سے آواز لگائی، یہ ہوتے ہیں اہل و سنت کے ائمہ کے جنازے۔ کس نے اہل سنت کے امام کا جنازہ دیکھنا ہو تو یہ جنازہ دیکھ۔ جب دفن کیا جا، جنازے کا اعلان ہوا، جنازہ پڑھانے والے نے جب اعلان کیا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی ترجمان القرآن، جنازہ شروع ہو رہا ہے ترجمان القرآن ابن تیمیہ کا۔ جیل سے آئے تھے سیدھا، کہاں؟ جیل سے کفن پہن کے آئے تھے، جیل سے کفن پہن کے آئے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تب یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں ہماری اسلام کو کہ ہم کم از کم غیرت کو، عزت کو حفاظت کے لیے تو کھڑے ہو جائے۔ ان چیزوں کے لیے کھڑا ہونا، جہاں جہاں قوت بخش آپ کو ملتی ہے دین کی مدد کے لیے کھڑے رہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کہتا ہے اس نبی کی تم مدد نہیں کرو گے تو تم بھی نبی نہیں رہو گے، ہمارے امام کی کیا حیثیت ہے؟ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے، سپیشل آنا ہے حضور کی دین کی مدد کے لیے۔ آپ کیا کرنا ہے زمین پہ آگے؟ دجال کو قتل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے زمین پہ آگے؟ یہودی عیسائیوں کو مٹانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو درخت بول کے کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ پتھر بولے، درخت بولیں گے، کس لیے آئیں گے؟ حضور کی مدد کے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ عملی تصویر بن کے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ وگرنہ اسلام تو دین تو شریعت موجود ہے، لیکن پوری دنیا میں غلبے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، پھر اترے آئیں گے اور دین کی مدد کریں۔ جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آتے، ہم پر یہ فریضہ ہے، اہل اسلام پر، جو علماء وقت ہے اور جس کو جو اللہ نے دیا ہے، کس کو مال دیا ہے، کس کو وقت دیا ہے، کس کو علم بخشا ہے، مدارس کو، مساجد کو، اہل دین کو، اہل ایمان کو، اہل علم کو مضبوط کرتے جائے، کھڑا کرتے جائے۔ جہاں جہاں بھی ہوں آپ دین کے مضبوط کرنے کی عزم اور کوشش کریں۔ یہ رسول اللہ کی مدد ہے اور اس سے پکیزہ عمل کوئی نہیں کہ حضور کی مدد کے لیے۔ اور اس لیے میں پوری بصیرت سے کہتا ہوں جتنے اہل شرک ہیں اور جتنے اہل بدعت ہیں، اللہ کی قسم یہ حضور کی مخالف ہے، یہ حضور کے دین کو گرانے پہ لگے ہوئے،
یہ الٹا حضور کی مخالفت میں ہے کہ ہم نے دین گرانا ہے، دین کو داغدار کرنا ہے۔ یہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو آج تک دین پر کھڑا ہے حضور کی مدد کے لیے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین الحق، ایک جماعت قیامت تک حق پر کھڑی رہے گی، حضور فرما گئے۔ اور آخر پہ وہ حدیث سن لیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بشارت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری حدیث پہ عمل مشکل ہو، آج مشکل ترین وقت ہے۔ بہت ساری مسئلوں کا ہم شکار ہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی۔ آج سن لیں حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری حدیث پر عمل مشکل ہو جائے گا، جو مشکل ترین وقت میں اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ مشکل ہوتا ہے، میرے دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس مشکل وقت پہ میرے دین پہ، میری سنت پہ عمل کرتا رہے۔ میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب دے گا۔ 50 صحابہ، ایک صحابی کے عمل کا ثواب ایک مٹھ جو کی خرچ کرے میرے صحابی، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم ان کے ثواب کو نہیں پاتے۔ ایک محدث سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ افضل ہے؟ ایک بہت بڑے محدث بھی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، یہ افضل ہے یا امیر معاویہ؟ تو محدث نے دیکھ کے سوال کرنے والے کا سوال سن کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور مسکراتے میں ساتھ ساتھ غصے میں پھر آ گئے، فرمانے لگے کس کا مقابلہ کس سے کرتے ہو؟ کہاں جناب ان کا زہد اور تقوی اور للہیت عمر بن عبدالعزیز کی، اور کہاں امیر معاویہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ان کے جو سواری ہے نا جس پر امیر معاویہ چڑھتے تھے، سوار ہوتے تھے، ان کا جو گھوڑا تھا، ان کے گھوڑے کے ناک کو جو مٹی لگتی تھی نا، اس مٹی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو صحابی رسول ہے، اللہ نے ان کو دین کے لیے کھڑا کیا تھا۔ 50 صحابہ کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اگر مشکل ترین وقت میں زمانہ ناراض ہوتا ہے، برادری ناراض ہوتی ہے، ماحول ناراض ہوتا ہے، آپ کھڑے رہے دین پر، اسلام پر، کہ نہیں نہیں حدیث ایسے کہتی، حدیث ایسے کہتی، حدیث ایسے کہتی، حدیث کے مطابق آپ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، حدیث پر سنت پر قائم رہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک بندے نے پوچھا امام شافعی سے، ایک مسئلہ حدیث میں آ جائے اور ہم آپ سے حدیث سن لیں، پھر آپ کا عمل اس کے خلاف دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ ایک حدیث ہے وہ آپ سے سن لیں، پھر آپ کا عمل اس حدیث کے خلاف دیکھے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم حدیث کو لیں یا آپ کے عمل کو؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب میں کیا دیا؟ فرمایا مجھے مندر سے نکلتا دیکھا ہے، مجھے کسی گرجا گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا میں کوئی یہودی سے عیسائی یا سکھ ہوں یا مجوسی ہوں کہ حدیث سنانے کے بعد اس کی مخالفت کروں گا؟ حدیث جو آ گئی بس۔ اگلی بات جو اس سے بھی کمال کی کہی ہے، فرمایا جب حدیث مجھ سے سن لو اور میرا عمل اس حدیث کے خلاف ہو، اس کا مطلب ہے وہ حدیث تو میرے علم میں ہے اور عمل میرا اس کے خلاف ہے، سمجھ لینا اس دن امام شافعی پاگل ہو گیا۔ میں پاگل ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں، عقل والا نہیں ہوں۔ ایک عقل والا شخص اور اہل علم شخص حدیث سن کے پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، حدیث پر قائم رہی، حدیث پر، سنت پر۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دین پر، شریعت پر، نماز پر، روزے پر، اسلام پر قائم۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے عمل میں بدعت نہیں ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ کی نماز وہی ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہماری نماز وہی ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے، فرقہ سے پاک ہماری نماز ہے۔ ہماری نماز کا وہی طریقہ ہے جو حضور کے اپنے مصلی پر طریقہ ہے، مسجد نبوی کا ہماری اوقات، ہمارا طریقہ وہی ہے جو حضور کے اپنے مصلی پاک پہ ہے۔ اور میں اس لیے پوری بصیرت سے کہا کرتا ہوں، پوری بصیرت سے، کہ جس طرح اللہ کے رب ہونے پر مجھے یقین ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آخری بات سن لیں، 7:30 آپ کی نماز کا وقت ہے، عشاء کا 7:15 تھا، چلو آج 7:30 بجے کرتے ہیں نماز۔ میری بات یہ لکھ لیں، یہ سن لیں، جس طرح اللہ کے رب ہونے پر یقین ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر یقین ہے،
اسی طرح مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری نماز وہی ہے جو جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے، جو رسول اللہ نے پڑھی۔ مجھے اتنا یقین، اتنا ایمان ہے، اتنا بھروسہ ہے۔ اور اگر کوئی مجھے کہے نا تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ قرآن پاک آپ ہاتھ رکھ کے کہے، قرآن پاک پر سر پہ رکھ کے کہے تو میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل و غلاف کعبہ پکڑ کے کہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہی نماز ہے جو حضور پڑھتے تھے۔ اور اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ علماء بھی موجود ہے، شخصیات بھی موجود ہے، سارے آپ دوست احباب بھی موجود ہیں۔ اگر مجھے کوئی کہے تو آپ یہ بات کہہ دیں تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ جو اہل حدیث کی آج اس وقت ہماری نماز ہے یہی رسول اللہ کی نماز ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں قرآن کو سر پہ رکھ کے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہ جو دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ان کی نماز وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کی ہے۔ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ نماز نہیں ہے جو حضور پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں ہے۔ اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہوں، قیامت والے دن اگر تمہاری نماز صحیح نکل آئے تو ہم تمہارے مجرم ہیں، اور اگر ہماری نماز غلط نکل آئے اللہ کی قسم ہم پھر بھی تمہارے مجرم۔ ہماری وہی نماز ہے کہ رسول اللہ کی نماز۔ اگر حضور کے اپنے مصلی پہ نماز تبدیل ہو گئی ہے، قیامت نہ آ جائے، آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ شک ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے دین کو محفوظ رکھنا ہے۔ رب کیسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دین کو محفوظ رکھنا ہے جب اس نے اپنے نبی کے مصلی پر نماز کو محفوظ نہیں رکھا؟ کوئی ہے ایسا بندہ مائی کلال جو کہے کہ مدینے کے اندر مصلی رسول پر نماز ٹھیک نہیں؟ اگر حضور کے مصلی کی ٹھیک ہے تو ہماری بھی ٹھیک ہے، اگر دوسروں کی پھر غلط ہو سکتی ہے، ہماری غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کے بعد ہماری سب سے بڑی مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری ہے، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ بخاری کو کھول لے، اللہ عقل نہیں دیا، شعور نہیں دیا، علم نہیں دیا، فہم نہیں دیا، صحیح البخاری کو کھول لے۔ دونوں کی نماز، تین بندے نماز پڑھے، ایک اہل سنت بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ایک اہل حدیث ہو، تینوں نماز پڑھے، اور آپ بخاری کو کھول کے رکھ لے، تینوں کی نماز میں لاتے جائے۔ اگر دوسروں کی مل جائے تب بھی میں جھوٹا، اور اگر ہماری صحیح البخاری سے نہ ملے تب بھی ہم جھوٹے۔ کھول دو صحیح۔ اگر بخاری سے نہیں ملاتے تو مسجد نبوی سے ملا لے، تمہاری مل جائے تو تم ٹھیک، اور اگر تمہاری نہ ملے، ہماری نہ ملتی ہو تب بھی تم ٹھیک۔ ہماری وہی نماز ہے جو حضور کی نماز۔ اور میں یہ دہراتا ہوں اور مطالبہ ہر جگہ دہرایا کرتا ہوں۔ ہاں سیاسی قیادت باجوہ صاحب بھی موجود ہے، ہمارے مشیر صاحب بھی موجود ہے، ران صاحب بھی موجود ہے۔ کھل کے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں مطالبہ کیا کرتا ہوں، ہر سرکاری ادارے میں نماز وہی ہونی چاہیے جو مسجد نبوی میں ہوتی ہے، بس فرقوں سے پاک نماز۔ یہ کیا ہوا کہ ہم مسجدوں پر پرائیویٹ نماز اور پڑھے، سرکار کی مسجدوں میں نماز اور پڑھی جائے؟ نہیں، ایک فرقے کی پڑھی جائے، دوسرے فرقے کی چھوڑ دی جائے۔ اگر یہ بات ہے تو سب فرقوں کی چھوڑ کے ہر سرکاری مسجد میں وہی نماز ہو جو مسجد نبوی میں نماز ہوتی۔ اصل سرکار تو وہی ہے نا، کون سرکار کی آمد؟ وہی اصل تو سرکار ہے نا، وقت بھی وہی ہو، نماز بھی وہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہر ادارے میں ہر مسئلہ کی اپنی اپنی مسجد ہو، اپنا امام ہو۔ یہ کیا ہوا؟ ایک امام کے پیچھے سارے مسالے کھڑے ہو جائے۔ اگر ایسے کھڑا کرنا ہے تو پھر آؤ سارے جھگڑے ختم کرتے ہیں، پورے ملک میں مدینے کی نماز کا نفاذ کر، اوقات بھی وہی، طریقہ بھی وہی، نماز بھی وہی، چھوڑو فرقوں کو، مٹا دو۔ ہم تو آج تک کہتے ہیں یہ بستیوں ہستیوں کے نام پہ فرقے ناجائز ہے، مٹ جائے، ایک جماعت ہو محمد مصطفیٰ کے نام پہ ہو، بس۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہماری کتابیں، ہمارے علماء کی جو کتابیں ہیں اہل حدیث علماء کی، یہ ساری کتابیں اکٹھی کر کے دوسرے مسالک علماء کو دی جائے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، ان میں جو کتاب بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو نکالو، وہ اس کو ہائی لائٹ کریں، اور جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو کاٹ دے۔
جب ہماری باتیں کتابیں صاف ہو جائیں پھر دوسرے فرقوں کی کتابیں ہمارے حوالے کریں، جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ کاٹ دو، ساری باتیں کٹ جائیں، ایک قرآن باقی رہے، ایک مصطفیٰ کی حدیث باقی رہے۔ مٹا دو فرقوں کے مٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم یہ سمجھیں اس کا معنی یہ فرقوں میں نہ پڑھو، یہ نہیں ہے معنی اس کا۔ اس کے دو معنی ہے، اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ کیا معنی؟ فرقہ وہ ہے جو رسی کو نہ پکڑے، جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، رسی کو پکڑو، سارے مل کے رسی کو رسی کون سی ہے؟ وہ سر دسو بھی صحیح نہ، رسی کیڑی ہے؟ سوتر دیا کیڑی رسی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ جب یہ آیت آئی تھی امام ابو حنیفہ نہیں تھے، امام شافعی نہیں تھے، امام مالک نہیں تھے، احمد بن حنبل نہیں تھے، جعفر صادق نہیں تھے، یہ رسی اس وقت آ گئی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، رسی کیا تھی؟ ایک قرآن تھا، ایک حدیث تھی، جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں۔ ہماری کوئی بات، ایک بات ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، جو حدیث میں ہو۔ کتنا سادہ مسلک، سادی دعوت ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ یہی فرقہ وریت کے خاتمے کا حل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں فرقے نہ بنو، یہ نہیں کہتے فرقہ وریت ختم کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کے نام پر پوری امت اکٹھی ہو جائے، سارے ناموں پر پابندی ہو، سارے ناموں پر بین ہو، ایک ہی نام ہو محمد مصطفیٰ کے نام پر، ایک ہی امت ہو مصطفیٰ کے نام پر، ایک ہی نماز ہو، مسجد نبوی کو مسجد حرام کو فالو کر کے ایک ہی نماز، ایک ہی وقت، اذان ہو پورے ملک میں۔ بتاؤ کیا منظر ہوگا جب بیت اللہ میں اذان ہوگی تو اسی وقت میں پاکستان میں اذان ہوگی، جب جس وقت میں وہاں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں یہاں ہو، جیسے نماز وہاں ہوتی ہے ویسے نماز یہاں ہو۔ تو جب بخاری کی روشنی میں ہو تب بھی یہی نماز، مسجد نبوی کی روشنی میں ہو تب بھی یہی نماز۔ ہم پورے وثوق سے جب سلام پھیرتے ہیں نا، اللہ کی قسم یقین ہوتا ہے کہ ہم نے سلام ایسے ہی پھیرا ہے جیسے مصطفیٰ پھیرتے تھے، ایسے نماز پڑھی ہے جیسے حضور پڑھتے تھے۔ یہ یقین اور کسی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین کی نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں فکر نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہم عملی طور پر کوشش جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔